نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ حضرات گرامی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں ایک گناہ کا مرتکب ہو چکا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو اور آئندہ گناہ مت کرنا۔ اس شخص نے کہا کہ میں ایسا کر چکا ہوں، یعنی توبہ کر کے پھر میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو اور آئندہ گناہ نہیں کرنا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں کب تک ایسا کرتا رہوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب تک شیطان تھک ہار کر شیطان کی کمر نہ ٹوٹ جائے تب تک اس طرح کرتے رہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اس طرح ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی صاف ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس نے توبہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال دے گا اور اس سے فرمائے گا کہ اس کو پڑھ، تو جیسے وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو اس کے اندر جو صغیرہ گناہ ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، ان کو تو پڑھے گا لیکن بڑے گناہوں کو نہیں پڑھے گا، شرم و حیا کی وجہ سے۔ جس سے پڑھ کر پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اے بندہ، یہ جو تو نے گناہ پڑھے نا، ان سب کو میں نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ پھر وہ شخص بولے گا کہ یا اللہ، اب تو میرے اور بھی بڑے بڑے کافی سارے گناہ ہیں۔ تو اس بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے کہ پہلے وہ شخص وہ گناہ نہیں پڑھ پا رہا تھا شرم و حیا کی وجہ سے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دیا اس کی توبہ حقیقی کی وجہ سے کہ ان کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اور پھر کہہ رہا تھا کہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ حضرات گرامی، اسی طرح سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتے ہوئے آ رہا تھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی۔ آپ نے اس شخص نے عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی دیکھا تو دل ہی دل میں یہ کہا کہ یا اللہ، عمر کے گھر سے بچا لے، آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا، اور اس بوتل کو چھپانے لگا۔ سر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نکالو۔ جیسے ہی اس شخص نے نکالا تو وہ سرکہ تھا۔ کیا جو رب شراب کو سرکے میں تبدیل کرنے پر قادر ہے کہ وہ رب برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر قادر نہیں؟ یقیناً قادر ہے، لیکن کوئی اس کی دہلیز پر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس کے بعد اس شخص کی دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بڑا عالم ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، وہ مجھے بتائیں کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے پوچھوں، اس سے معلوم کروں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ جب اس شخص کو بتایا گیا
जो राहिब था, यानी ईसाइयों का जो पादरी था, राहिब था, जो इबादत गुजार था, उसके पास गया और उससे कहा कि मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरी तौबा हो सकती है? तो उस शख्स ने कहा, उस राहिब ने उसको कहा कि नहीं, तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। तो फिर उस शख्स ने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया, कहा कि अब पूरे 100 हो जाए। जब 100 कत्ल हो गए, उसके बाद फिर दोबारा उसकी दिल में ये बात आती है कि मैं अल्लाह के बारगाह में तौबा करूं। उस शख्स ने लोगों से पूछा कि क्या रुए ज़मीन पर कोई ऐसा जो सबसे बड़ा आलिम हो, उसका मुझे पता बताया जाए। जब लोगों ने कहा कि फला जगह पर है, और वो शख्स उसके पास गया और उस आलिम से जाकर पूछा, क्या मेरी तौबा हो सकती है कि मैंने 100 कत्ल कर दिए हैं? उस आलिम ने, यानी जो ईसाइयों का राहिब था, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल तेरी तौबा कबूल हो सकती है, लेकिन फला जगह पर जाओ, वहाँ पर एक अल्लाह वाले हैं, एक जमात है जो जिक्रुल्लाह कर रही है, इबादत कर रही है अल्लाह तबारक व तआला की, उनके पास जाओ और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। और वो शख्स रवाना हो गया। उसी वक्त चलना शुरू कर दिया, जा रहा था, रास्ते में उसको मौत आ गई। क्या हुआ कि जैसे ही उसको मौत आ गई तो रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अजाब के फरिश्ते भी आ गए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए। जन्नत वालों ने कहा कि इस शख्स को हम जन्नत में ले जाएंगे, क्योंकि इस शख्स ने सच्ची दिल से तौबा की, तौबा हकीकी की थी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जिह हुआ था। और जो जहन्नम वाले फरिश्ते थे वो कह रहे थे कि नहीं, इसको जहन्नम में लेके जाएंगे। क्यों? इसलिए कि इसने कोई नेक अमल नहीं किया, इसने सिर्फ गुनाह ही गुनाह किए, कोई नेक अमल नहीं किया, इसलिए हम इसको जहन्नम में लेके जाएंगे। लेकिन जन्नत वाले फरिश्ते ये कह रहे थे कि ये शख्स अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जिह हुआ था, तौबा हकीकी की थी। फिर क्या हुआ कि एक शख्स इंसान की सूरत में फरिश्ता आया और उसने आके उनको कहा कि अब ऐसा करें कि दोनों तरफ की जो जमीन है उसकी पैमाश करें, उसकी नाप करें, यानी जो जिस तरफ से आ रहा था और जिस तरफ जाना चाह रहा था, दोनों की तरफ की जमीन की पैमाश करें। और उन्होंने जैसे पैमाश की, क्या हुआ, हकीकतन ये था कि जन्नत की तरफ, यानी जिस तरफ जा रहा था, कि वो जमीन दूर थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजल फरमाया, इसलिए कि उसने तौबा हकीकी की थी, कि उस जमीन को समेट दिया, उस जमीन के करीब कर दिया उस शख्स को। जैसे ही पैमाश की तो वो शख्स जन्नत की तरफ, यानी जिस तरफ जा रहा था उसके करीब था। फिर फरिश्ते, जन्नत के फरिश्ते उस शख्स को जन्नत में लेके गए। इस रवायत से साबित होता है, इस हदीस से साबित होता है कि कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई शख्स तौबा हकीकी करे, अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमाएगा।